اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وجعلنا من الباقین علی الحسین الغریب المظلوم مظلوم مذبوح بلا جرم ولا خطا بے عرض کربلا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ثم لعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم الی یومنا ھذا وإلی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صلوات خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار بانیان کی تمام حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری زبان میں اثر و تاثیر عطا فرمائے، علم و عمل و معرفت میں اضافہ فرمائے، آقا مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں آقا
کے خادموں میں نوکروں میں شامل فرمائے۔ مجتہد اعظام علماء مراجع بالخصوص سید علی سیستانی، سید خامنائی، دیگر جتنے بھی مراجع تقلید ہیں، محمد اور آل محمد اس زمانے پرآشوب میں ان کی حفاظت فرمائے، اور تمام دعاؤں کی مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آج ایک اور کڑی جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے جو چیزیں بھیجی اور حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں سے اہل بیت اطہار کو وہ چیزیں ملی، تو اللہ نے صاحبان کتاب کو، وارثان کتاب کو، وارثان شریعت کو وہ کمالات بخشے کہ وہ کمالات جن میں کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے، چاہے وہ جب کلام کرتے ہیں تو وحی خدا سے کلام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ رسول اکرم کے دور میں یہ وحی خدا سے کلام کرتے تھے اور پیغمبر اکرم کے وحی کے بعد سلسلہ وحی و آمد و رفت و ملائکہ و جبریل ختم ہو گیا، ایسے نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اکرم کے بعد اور انہی کے ساتھ علی امیر المومنین نے جب ہی کلام کیا تو یہ وحی خدا سے کلام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جس زبان نے وحی سے کلام کیا وہ زبان منتقل ہو رہی ہے علی کے دہن میں، وہ زبان منتقل ہو رہی ہے جناب سیدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دہن اطہر میں، وہ زبان حسنین کریمین کے دہن اطہر میں منتقل ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک سبھی کے دہن اطہر میں وہ زبان کلام کر رہی ہے جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی مصداق ہے۔ ہر ایک زبان وحی خدا سے کلام کر رہی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلہم محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں اور محمد کی زبان وحی خدا سے کلام کرتی ہے، اور یہ سلسلہ اگر انہی کی دعا سے منقطع نہ کیا جاتا آج سادات اور امت میں جو فرق چلا آ رہا تھا آج بھی وہ باقی رہتا۔ ان کے چہرے سے نور نکلنا، ان کے وجود سے خوشبو کا معطر ہونا، آسمان سے بادلوں کا سایہ کرنا، پرندے ان کے اطراف میں ہجوم کر کے چلنا، یہ وہ چیزیں تھی جو امام معصوم اور ان کی اولاد کے لیے اللہ نے انعامات دیے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے، لیکن ان کے کردار اور افعال وہ خطرناک تھے کہ جن کے لیے تاریخ بھری پڑی ہے، کہ وہ تاریخ آج بھی وہ مساجدوں کے بنیادیں اور گھروں کے ستون گواہ ہیں۔ اور میں دوسری یا پہلی نشست میں بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں کہ معمار کو وہ بچہ دیا گیا جو اولاد امام حسن مجتبیٰ میں سے تھا کہ اس کو زندہ ستون کے اندر چنائی ہو جائے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ
کہ وہ ظاہر ہوتے تھے کہ ان کے چہرے سے نور نکلتا ہے، ان کے وجود سے خوشبو نکلتی ہے، آسمان سے بادل سایہ کر کے چل رہے، اسی لیے انہی کی دعا سے کہ ان کا نسل باقی رہے، ان کی ذریت باقی رہے، اسی لیے یہ وہ اوصاف لیے گئے اور ان کو عام انسان اور امت کے برابر لا کر کھڑا کیا گیا۔ کیونکہ آج جیسے امت کی غیر سید ہے، ان کے وجود سے جو چیزیں نکل رہی ہیں اور سادات کے وجود سے بھی وہی چیزیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ چیزیں ختم کرائی گئی، نہیں تو دنیا اس زمین پہ کوئی سید باقی نہ رہتا۔ جیسے مصلح لوگ تھے اور جنہوں نے اس قتل عام سادات کو اپنا کلچر بنایا ہوا تھا، یعنی فاخرانہ طور پہ اس چیز کو ظاہر کیا کرتے تھے، اتنی بڑی جو ہے اپنا فتح حاصل کی ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کیا۔ تو عزیزان گرامی، انہی کی وجہ سے وَإِلَّا یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی زبان اطہر وحی خدا سے کلام کرے اور ان کی اولاد میں وہ وحی خدا سے کلام کرنے والا نظام منقطع ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ انہی کی دعا کی بدولت کہ ان میں وہ اوصاف انبیاء جو تھے وہ منقطع کیے جائیں کہ جیسے وہ مسلمان جو کلمہ گو ہے اور اپنے آپ کو امن کا علم بردار سمجھتے ہیں کہ ان کے قتل سے یہ بچ سکیں۔ تو لہذا یہ وحی کلام سے کلام کرنا یہ سب کے سب امام اور معصوم کا نظام ہے۔ اور آپ کی بارگاہ میں آج کی اس نشست کے حوالے سے عرض کروں، اللہ کے نبی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام نہیں لیے کہ میرے بعد علی، جو جبکہ لیے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے ان کی وہ نشانیاں بیان کر دی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہم نام سے دھوکے میں آ جائے، اور یہ ہوا تھا۔ ہم نام کی وجہ سے بہت سارے دھوکے میں آ گئے تھے۔ آج بھی بہت سارے مومنین یہ چیز دیکھتے ہیں اور جب تاریخوں میں پڑھتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں تو ان کے اذہان میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ امام مولا کائنات امیر المومنین نے اپنے اولاد کے کیسے کیسے نام رکھے تھے اور کس طریقے سے ان کے ناموں میں یہ چیزیں فلاں فلاں آ گئے۔ تو بھائی اس کی وجہ یہ تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے دنیا کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ ہم پھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے کبھی ہم سے محبت نہیں کی، اور وہ نشانیاں بیان کر دی کہ جو صاحب شریعت ہوگا اس میں یہ نشانیاں ہوں گی۔ اب کسی کا نام کچھ بھی ہو اسے صاحب شریعت نہیں بنے گا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد اور آل۔ کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جو پیغمبر اکرم نے فرمائی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور یہ حدیث کوئی عام حدیث نہیں، خاص حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور وہ جو 12واں ہوگا وہ مہدی ہوگا علیہ السلام۔ یہ نام لیا، اور آج بھی دیکھو جب تاریخ نے دیکھا کہ ابتدا سے تو اپنے بنائے، لیکن جب اختتام پر پہنچے تو نام مہدی رکھ لیا۔ لیکن وہ جو نشانی بتائی گئی تھی حضرت پیغمبر اکرم نے کہ وہ مہدی جو پردہ غیبت میں جائے گا، جو قیامت تک زندہ رہے گا، اب نام تو آ گیا، اب اس کو پردہ غیبت میں کون بھیجے؟ نام تو آ گیا، اب اس کو قیامت تک کون زندہ رکھے؟ جس کا نام تھا وہ مر گیا،
اس کا نام بھی یہ رکھ لیا گیا. پھر آیا، پھر اس کا نام رکھا گیا. 512 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا. کئی آ گئے لیکن پردہ غیبت میں کوئی بھی نہیں گیا. کچھ خود مر گئے تو کچھ کو اچھے طریقے سے بھیجا گیا، لیکن پردہ غیبت میں کوئی نہیں گیا. واحد یہ 12 جانشین ہیں کہ جن کا 12واں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو پردہ غیبت میں بے حکم خدا تشریف فرما گئے. اور جب مولا کی غیبت صغرا ہوئی تو مولا نے خط لکھ کر مومنین کو، سب کائنات کے مومنین کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو میں خدا کے امر سے، خدا کے حکم سے اب پردہ غیبت صغرا سے پردہ غیبت کبرا میں جا رہا ہوں. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ غیبت صغرا اور غیبت کبرا میں کیا فرق ہے؟ تو مولا کا وہ جملہ آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا کہ پہلے مومن چاہتے تھے کہ مجھ سے ملاقات کریں تو میرے نواب اربع سے آ کر ملتے تھے، جو ان کو مختلف راستوں سے لے کر مجھ سے ملا کر ان کے سوالات کے جوابات وہ لیتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور غیبت کبرا کا یہ مقصد ہے کہ جیسے ہم چاہیں گے کہ اس سے ملاقات کریں تو میں جا کر اس سے ملاقات کروں گا، اس کو غیر ملاقات کروں تو میں جا کر اس سے ملاقات کروں گا. یہ سلسلہ منقطع نہیں ہے، یہ سلسلہ دیر پا قیامت تک ہے اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں. اسی لیے کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو وہ جو رحمتیں وہاں سے آتی ہے زمین تک، وہ جو اولاد آ رہی ہے، وہ جو نعمتیں آ رہی ہے، وہ جو روزی آ رہی ہے، وہ جو فصل آ رہے ہیں، وہ جو گندم آ رہی ہے، وہ جو برساتیں آ رہی ہیں، وہ جو زمین پہ مختلف اجناس پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پیدا ہونے کا کوئی بھی سلسلہ باقی نہ رہتا. اسی لیے کہ جمعے کے خطبے میں یہ جملہ ہر ایک خطیب جمعے کی خطبے میں یہ پڑھتا ہے کہ وَبَقِيتُ لَهُمُ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ ان کے وجود کی بنا سے یہ باقی ہے زمین و آسمان. یہ نظام سلسلہ رحمتوں نعمتوں کا انہی کی بدولت قائم ہے. تو اللہ کے نبی نے اس دین شریعت کے لیے جو نام بتائے، ان کے اوصاف بتائے، ان کی نشانیاں بتا دی. پہلی نشانی کہ وہ جو اللہ کے شریعت کے وارث ہیں، پہنچانے والے ہیں، شریعت کے نفاذ کرنے والے ہیں، شریعت کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے مصداق ہوں گے کہ کبھی بھی، کیونکہ جب وحی خدا سے کلام ہو گیا تو کبھی بھی ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جو انسان اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے کہہ سکے. یہ نشانی. دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے اپنے وارث بنا دیے، شریعت کے وارث بنائے، کتاب کے وارث بنائے، دین کے وارث بنائے، رسول کے وارث بنائے، اس کی دستار کے وارث بنائے، اس کے منبر کے وارث بنائے، لیکن دنیا نے جو نشانیاں بیان کی وہ نشانیاں اللہ نے بیان نہیں کی. اور جو نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں ان میں ایک نشانی بھی نہیں ہے. جو نشانی اللہ نے بیان کی وہ ان میں نہیں ہے، اور جو دنیا نے بنائے ان میں وہ نشانی نہیں جو اللہ نے بیان کی. اسی وجہ سے، اسی بنیاد پہ آج تک ہر مذہب اور فرقے کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو کسی فرقے اور مذہب کے پاس اس کی رسالت کو بند کرنے اور اس کی رسالت کو دلیل دے کر ختم کرنے
دلیل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی اسلام کے 72 فرقوں میں سے کسی کے ہاں جا کر اعلان نبوت کریں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کی نبوت کو ریفیوز کر سکو۔ کسی مذہب کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، لیکن مکتب اہل بیت میں شیعان حیدر کرار اسلام کے اس نص میں وہ چیز موجود ہے کہ دنیا کا کوئی شخص نبوت کی دعویٰ تو درکنار، کوئی اگر ولی کی دعویٰ کرے تو اس کو بھی ہم ریفیوز کر سکتے ہیں، اس کی دعویٰ کو بھی جھوٹا کر سکتے ہیں۔ کوئی درگاہ والا پیر ہو، بھلی چاہے کتنی بھی اس کے ہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو، جب مومنین وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں کہ علم عباس کا نسب ہے یا نہیں، کتنی بڑی درگاہ کیوں نہ ہو، علم عباس پہلی نشانی یہ دیکھتے ہیں، بھائی علم عباس نسب ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اگر علم سے ڈرتا ہے تو علم کے وارث سے بھی ڈرتا ہوگا، اور راستہ بزرگی و پیری کا چلتا ہی وہاں سے ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں پیر ہوں لیکن علی کو نہیں مانتا، میری درگاہ ہے لیکن میں حسن و حسین کو نہیں مانتا، تو بھائی پہلے تو یہ کہے گا کہ آپ کو یہ پیری دی کس نے، یہ آپ کو فقیری ملی کہاں سے، آپ کو یہ درگاہ ملی کہاں سے۔ اسی لیے آج دیکھو بڑی بڑی درگاہوں والے علی و حسن و حسین کے قصیدے اور منقبتیں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی لیے چاہے حسن اور حسین کی وہ منقبت کا ان کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن اپنی پیری تو بچانی ہے، اپنی درگاہ کو تو بچانا ہے۔ آج دیکھو بڑے بڑے درگاہوں والے جن کے باپ داداؤں نے کو برا بھلا نہیں کہو، مولا حسین کا جو قاتل ہے اس کو برا بھلا نہیں کہو، لیکن آج ان کی اولاد یہ چیز کہہ رہی ہے کہ حسین کے علاوہ کچھ نہیں، علی کے سوا کچھ نہیں، حسن و حسین کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیوں؟ بھائی ان کو اپنی پیری بچانی ہے۔ سب سے پہلے درگاہ کی نشانی کہ علم عباس ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی طریقت دیکھی جائے گی کہ اس کی طریقت کیا تھی، کیا طریقت میں کس کو افضل مانتا تھا اور کس کو مفضول مانتا تھا۔ توجہ ہے عزیزو، میں علی کو مانتا ہوں، میں حسنین کو مانتا ہوں، میں 12 کو مانتا ہوں، میں 14 کو مانتا ہوں، لیکن طریقت تو پتا چلا کہ طریقت میں انہی کو افضل نہیں مانتا، طریقت ان کی، شریعت ان کی، دو راستے بنا دیے، طریقت ان کی، بھائی سارے ان کی، بھائی ہم بھی نیاز کرتے ہیں، بھائی جب نیاز کرتے ہو تو نماز پڑھنے میں کیا فرق، بھائی ہم بھی یا حسین کرتے ہیں، ہم بھی علی علی کرتے ہیں، بھائی میرے بیٹے نے بھی علم پاک اپنے چھت پہ لگایا ہوا ہے، بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن طریقت کس کی ہے، طریقت کس کی، کہ ہم علی کو ماننے والے نیاز بھی کرتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب نکاح ہوتا ہے تو مولوی صاحب کو لے آتے، بھائی جامع مسجد کا مولوی ہو نکاح پڑے گا، معاف کرنا جی، نکاح پڑے گا جامع مسجد کا مولوی، تو پتا چلا کہ نکاح والے موضوع میں ہم ان کی طریقت کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ طریقت وہ ہے جو رسول کا نکاح بھی اسی طریقت پہ آیا، نبی مرسل کا نکاح بھی اسی طریقت پہ آیا۔ تو عزیزو، یہ اللہ نے نشانیاں بیان کی کہ جن کو میں نے منتخب کیا ہے ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ وحی خدا کے علاوہ کلام نہیں کرتے، یہ ایک پہلی نشانی۔ دوسری نشانی جو اللہ نے بیان کی کہ اللہ نے ان کو ہر طرح کے نجاسات
سے پاک کیا ہے. اور نجاست ایسی ویسی نہیں، ظاہری بھی باطنی بھی، ظاہری نجاست بھی اور باطنی نجاست سے ان کو پاک کیا ہے. اب جن کو آپ نے بنایا ان کی پاکی دکھاؤ، یا جن کو اللہ نے بنایا ان کی قرآن سے پاکی پوچھو. عزیزو، یہ نشانیاں ہیں کہ وہ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں. بھائی اسی اعتبار سے مطہرات جو علماء اور براجے نے لکھی ان میں یہ نشانی لکھی کہ مطہرات میں سے اہل بیت اطہار بھی پاک کرتا ہے. محمد اور آل محمد پاک کرتے ہیں. اب یہ پوچھنا ہمارے اوپر واجب ہے، اپنے مراجع سے پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ اہل بیت کس چیز کو پاک کرتا ہے. مثال اگر کوئی مٹکا اس میں کوئی نجاست آ جائے تو یہ نہیں کہ اس کے اوپر آپ کلمہ پڑھ لو تو پاک ہو جائے گا. بھائی وہ اس چیز سے پاک نہیں ہوگا. اگر کوئی پانی نیچے سو جائے تو اس کے اوپر کلمہ پڑھ لو وہ پاک ہو جائے گا، وہ اس سے پاک نہیں ہوگا. پاؤں اگر نجاست پہ پڑ جائے اور پاؤں نجس ہو جائے تو اب اس کے اوپر کلمہ پڑھ لو، یہ پاک نہیں ہوگا. کیوں؟ اسی لیے کہ ہر ایک نجاست کو پاک کرنے کے لیے مطہرات ہیں، علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو اہل بیت اطہار وہ جو پاک کرتا ہے وہ کیا؟ وہ کافر کو پاک کرتا ہے. وجود انسان جب کفر کے نرغے میں آ جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے چیز محمد اور آل محمد ہے. جب تک محمد اور آل محمد پہ ایمان نہیں تب تک پاک نہیں. 1000 مرتبہ اس کو دھلا دو، سرف سے دھلا دو، شیمپو سے دھلا دو، پاک نہیں ہوگا. اس کو کوٹ کر دھوپ پہ سکھا دو پھر بھی پاک نہیں ہوگا. لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا تب تک وہ پاک نہیں ہوگا. کیونکہ اہل بیت اطہار وہ مطہرات ہیں جو نجاست کو پاک کرتی ہیں. اب میں یہ عرض آپ کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ نے بنایا وہ اتنے پاک ہیں کہ ان پہ کلمہ پڑھو تو کافر بھی پاک ہو جائے، اور جن کو آپ نے بنایا ان کی کوئی پاکی دکھاؤ کہ اگر ان پہ کلمہ پڑھے تو کوئی کہے. کثیر تعداد صحابہ کرام ہے، ایک بکری ہے، 5 پاؤ جو کے ہیں جن سے روٹی بنائی گئی. ایک بکری کو ذبح کیا گیا. حضرت ابو ایوب انصاری جب لے کر آیا تو اس جو 12 ہیں پہلے نے اپنے لعاب دہن اس روٹی کو لگائی، لعاب دہن بکری کے سالن اور گوشت کو لگائی. کتنے کھا گئے؟ سب کے سب. پانی تھوڑا تھا، لے کر آئے کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. فرمایا کسی مشکیزے میں سے پانی دیکھو. ایک مشکیزے کو نچوڑ کر 2 قطرے پانی کوزے میں لے کر آئے. لعاب دہن اٹھا کر جب اس میں ڈالا تو چشمے کی مانت کوزے سے پانی بہنے لگا. بھائی جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے ان کی تو یہ معجزات ہے. آپ دوسروں کو تو نہیں کھلاؤ، جو اپنے گھر کے افراد ہیں ان کو ملا کر کھلاؤ تو مانوں گا. وہ بھی نہیں کھائیں گے. اسی لیے کہ ان کو آپ نے بنایا، ان کو اللہ نے منتخب کیا. اور جب اللہ منتخب کرتا ہے تو ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں. اور دیکھو یہ وہ ہے کہ جب دنیا میں رہے تب دنیا پہ حاکم ہے، اور جب وہ شہادت کا جام نوش کر دے تو یہ نہیں کہ اب وہ ختم ہو گئے. نہیں، ان کو اتنا طاقت اور پاور ہے اور اللہ نے ان کو وہ منصب دیا ہے کہ اگر چاہیں تو خود زندہ ہو جائیں گے. میں نے جملہ کہا آپ کی بارگاہ میں
کہ ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے، لیکن حکم خدا کے یہ تابع ہیں۔ اللہ کے امر سے ان کی زندگی ہے، اللہ کے امر سے ان کا موت ہے، اللہ کے امر سے ان کی شہادت ہے، وَإِلَّا یہ زندگی یہ موت ان کی دسترس میں۔ جب شادی ہوئی حضرت زینب کبریٰ کی حضرت عبداللہ کے ساتھ، تو جناب آقا مولا امیر المومنین نے جناب عبداللہ کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ بیٹا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا جی بابا کہیں۔ کہا یہاں پہ نہیں، تھوڑا سائڈ پہ آؤ۔ میرے آقا مولا امیر المومنین نے کہا بیٹا میں کوئی شرط اور شروط نہیں رکھنا چاہتا، بس ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بابا حکم کریں۔ کہا یہ کہ جب میرے بیٹے حسین کربلا کو جائیں تو زینب کو روکنا نہیں۔ یہ ایک میری وصیت بھی ہے، ایک میری گزارش بھی ہے۔ امیر المومنین کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تھے کہ دونوں ہاتھ جوڑ کر قدموں پہ گر پڑا، کہا کہ بابا جیسے آپ کا حکم۔ تب سے لے کر کربلا کی تیاری تک جناب عبداللہ ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھتا تھا کہ پتہ نہیں کب یہ ٹائم آئے گا، وہ وقت آیا جب آقا مولا حسین کریم علیہ السلام دروازے پر پہنچے۔ دروازہ دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جناب عبداللہ دوڑتا ہوا دروازے سے باہر آیا، آقا اندر تشریف فرماؤ۔ کہا کہ نہیں عبداللہ آج اندر نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ کہا سردار اندر تشریف فرماؤ۔ کہا عبداللہ آج اسی لیے آیا ہوں کہ وہ وقت آ گیا جس کے لیے میرے بابا نے وصیت کی تھی۔ عزادارو مولا آپ اندر تشریف فرما ہو، میں آپ کی ہمشیرہ کو تیار کرتا ہوں، آپ کے ساتھ چلیں۔ میں بھی چلتا لیکن میں علیل اگر نہ ہوتا، بیمار نہ ہوتا۔ عبداللہ نے دروازے پہ کی دیر، جناب زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی۔ عبداللہ کون؟ کہا کہ آپ کے بھائی حسین ہے۔ حجرے میں آئی، تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی سی گٹھڑی لی، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے کہتی عبداللہ اب اجازت دو میں جا رہی ہوں، خدا جانے واپسی کب ہو۔ عزادارو ماتمیو جناب عبداللہ فرماتے کہ بنت علی میرا گھر بھرا ہوا ہے، جو چیز چاہیے لے جا۔ عزادارو جناب زینب کبریٰ نے گٹھڑی کھول کر ماں کی چادر دکھائی، جس میں ہر جگہ پہ کیلوں کے نشان۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو مولا حسین سوائے ان مالکوں کے غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ جناب زینب کبریٰ نے جب چادر دکھائی، چادر پہ کیلوں کے نشان تھے، خون کے نشان تھے۔ جناب عبداللہ نے پوچھا بنت علی یہ کس کی چادر ہے؟ آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ عزادارو جناب زینب کبریٰ رو کر کہتی عبداللہ یہ میری ماں زہرا کی چادر ہے۔
جناب زینب سے فرماتے ہیں کہ زینب بھرا ہوا گھر کوئی اور چیز لے کر جا۔ زینب کبریٰ فرماتی ہے خدا کرے کربلا کی شام غریبہ میں یہ میری چادر تو رہ جائے۔ عزادارو جیسے جناب زینب کبریٰ چلنے والی ہوئی عون و محمد کو بلایا۔ جناب زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر فرماتے ہیں کہ میں جو نہیں چل سکتا ایک میری طرف سے قربان کر دینا، ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ عزادارو جب ہوئی نا 10 محرم، شب عاشور 10 محرم کی رات کو جناب عباس علمدار خیموں کا نظر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کبھی کس بی بی کو دیکھا، کہیں کس بی بی کو اپنی قربانی کو کچھ کہتے ہوئے سنا۔ عزادارو جیسے جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں تشریف فرما ہوئے، کیا دیکھا جناب عون و محمد کو سامنے بٹھایا ہوا۔ فرماتی ہے کہ اے میرے شہزادوں، دیکھو کل ماما پہ کے اوپر قربان ہو جانا، لیکن اگر جنگ کرتے کرتے دریائے فرات پر پہنچ جاؤ تو میرے بیٹو تم بچے ہو، چھوٹے ہو، پانی میں ہاتھ نہ لگانا کہ میرا حسین پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا ہے، پانی کو ہاتھ نہ لگانا، میرا علی اکبر پیاسا ہے، میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ عزادارو جناب عون و محمد نے ماں سے یہ کلام کیا، اماں جان اگر ہم مقابلہ کرتے کرتے دریائے فرات پر آ گئے تو اماں جان آپ کے سر کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم پانی کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ عزادارو جناب عون و محمد کی شہادت ہوئی، میرے آقا مولا حسین دونوں شہزادوں کو لے کر گنج شہیدہ میں رکھا۔ جناب زینب کبریٰ کے حجرے میں آ کر فرماتے کہ بہن زینب آپ کے دونوں شہزادوں کی قربانی ہو چکی ہے۔ عزادارو آخری جملے کی ضمانت دیتا ہوں، عزادارو زینب کبریٰ آئیے دونوں شہزادوں کے سرانے، دونوں ہاتھ شہزادوں کے سروں پہ رکھ کر کہتی ہے جاؤ میں تجھے حسین کا صدقہ کرتی ہوں۔ عزادارو جب یہ قید رہا ہو چکے تھے شام سے، ہر بی بی کو سر ملا، 2 سر پڑے تھے گھر کے کونے میں۔ مولا سجاد فرماتے آؤ یہ 2 سر بھی لے جاؤ۔ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے بیٹا میں سر کیسے لوں، میں نے تو حسین کا سر لیا ہے اور محمد کا سر کیسے لوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔